أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ تعالیٰ کے کرم سے آج جبکہ ایک ذاتی ضرورت سے سفر ہو رہا تھا، لیکن ان احباب فرمائش پر یہ سعادت بھی طے ہو گئی کہ کچھ مسجد میں حاضر ہو کر کچھ بات کر لی جائے. اللہ تعالیٰ صحیح بات کہنا آسان فرمائے اور ہمارے لیے سمجھنا اور عمل کرنا بھی آسان فرمائے. عام طور سے اس گناہ گار کی گفتگو میں لوگ سنتے رہتے ہیں. ان کو خبر ہے کہ عموماً گفتگو اپنی اصلاح سے متعلق ہوتی ہے، اپنا گناہوں سے پیچھا کیسے چھڑایا جائے، اپنے حالات کیسے ٹھیک کیے جائیں، اس پر ہوتی ہے. بنیادی طور سے آج بھی اسی پر ہوگی، لیکن آج ان عزیزوں نے یہ بتایا کہ ان کے ذہن میں اور بھی بات ہے کہ قرآن کریم کی تعلیم اور قرآن کریم سے جو ہمارا معاملہ ہے اس پر بھی کچھ گفتگو ہو. یہ بات ابھی مغرب سے پہلے سامنے آئی تو میں نے سوچا کہ قرآن پر یا قرآن کے متعلق گفتگو دو طرح ہو سکتی ہے. ایک تو یہ کہ قرآن کریم کے ساتھ ہمارا رویہ کیا ہے، اور دوسرے قرآن کی روشنی میں ہم کیا ہیں. تو اس پر ہم کچھ بات کر لیں اس وقت تو اچھا رہے. قرآن سے متعلق جو ہمارا رویہ ہے مسلمانوں کا، وہ تو بیان کے لائق نہیں ہے. دنیا کے اندر مسلمانوں کے علاوہ جتنی قومیں بستی ہیں جن کے پاس مذہبی کتابیں ہیں، اور خاص طور سے وہ قومیں جو یہ مانتی ہیں یا یہ سمجھتی ہیں یا دعویٰ کرتی ہیں کہ ان کے پاس آسمان سے آئی ہوئی کتاب ہے، وہ اپنی کتابوں کے سلسلے میں، اپنی مذہبی کتابوں کے سلسلے میں جو طریقہ رکھتی ہیں، رویہ رکھتی ہیں، مسلمان اس کے مقابلے میں شاید چوتھائی کام بھی نہیں کرتے. اس کی سب سے واضح مثال بائبل ہے، انجیل. حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ کا کلام نازل ہوا جس کو ہم انجیل کہتے ہیں، اور وہ 100 برس بھی محفوظ نہیں رہ سکا، بالکل بدل گیا. یہودیوں نے، یہ کوئی الزام نہیں ہے بلکہ تاریخی سچائی ہے جس کو انہوں
یہودیوں نے اس کا حلیہ خراب کر دیا اور اپنی مرضی سے اس کتاب کو نئے سرے سے تیار کر لیا اور اس کے مختلف نسخے تیار کر دیے، اس کے مختلف انداز کی کتابیں بنا ڈالی اور پھر ان میں سے 4 کتابوں کو اصل مرجع قرار دے دیا اور پھر اسی پر ساری عیسائی دنیا کا دار و مدار ہو گیا۔ تو گویا ان کی جو کتاب اصل تھی وہ غائب ہے، اس کا کچھ حصہ کچھ تعلیمات آ گئی ہوں گی، باقی سب ایسے ہی ہے۔ حالات یہ ہیں، جو سچائی ہے وہ یہ ہے، قرآن سے اگر مقابلہ کریں کہ 1933 میں، اب سے 90 برس پہلے، جرمنی میں میونخ یونیورسٹی ہے، اس یونیورسٹی نے ایک کمیٹی بنائی قرآن کریم کے بارے میں، اور اس کمیٹی کو یہ ڈیوٹی دی کہ جب سے دنیا میں قرآن چھپنا شروع ہوا ہے اس وقت سے اب تک، اس وقت تک دنیا میں جہاں کہیں سے بھی قرآن چھپا ہو اس کو منگاؤ اور سارے نسخے جمع کر کے ان کو پڑھو اور نوٹ کرو کہاں کہاں فرق پایا جاتا ہے قرآن میں۔ ایک جگہ کا چھپا ہوا، دوسری جگہ کا چھپا ہوا، ان دونوں میں فرق، تیسری جگہ کا چھپا ہوا ان میں فرق۔ آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا کہ 15ویں صدی سے دنیا میں پریس ایجاد ہو چکا ہے، چھاپنے کا سلسلہ۔ تو اس وقت سے اور 20ویں صدی کی بات ہے، اس وقت تک تقریباً 500 سال، اس 400-500 سال کے عرصے میں دنیا کے الگ الگ ملکوں میں الگ الگ لوگوں کے ہاتھوں قرآن چھپا ہو۔ لکھنے والے، اس وقت تو کمپیوٹر نہیں تھا، تو ہر جگہ کے چھپنے سے پہلے قرآن کی کتابت کرنے والا الگ آدمی رہا ہوگا۔ تو دنیا اور وہ ان کی تعداد جب جمع کیا گیا تو 15-20 ہزار ہو گئی۔ دنیا کے 400-500 سال کے لمبے عرصے میں دنیا کے بہت سارے شہروں اور علاقوں میں الگ الگ آدمیوں کی کتابت سے لکھے ہوئے اور چھپنے والے قرآن کریم کے 15-20 ہزار نسخے جمع کر کے اس کمیٹی نے مطالعہ کیا، اور ظاہر ہے کہ وہ کمیٹی انہی کی تھی، انہی کی مذہب کے لوگ تھے، اور اس کمیٹی کی رپورٹ کا خلاصہ یہ تھا کہ اس لمبی مدت میں دنیا بھر میں چھپنے والے قرآن کے نسخوں میں کوئی فرق نہیں ہے، کوئی فرق نہیں ہے، جو ایک جگہ لکھا وہی سب جگہ لکھا۔ اس کے بعد ان کی شہامت آئی اور انہوں نے بائبل کے بارے میں ایک کمیٹی بنا دی کہ انجیل کے بارے میں تحقیق کرو۔ ظاہر ہے کہ انجیل بھی اسی زمانے سے چھپ رہی ہے، تو دنیا بھر سے انجیل کے نسخے جمع کیے گئے اور اس کا مطالعہ کیا گیا۔ اس کی تعداد اس سے کم تو نہیں ہوگی۔ اس کے بعد انہی کی کمیٹی نے جو رپورٹ پیش کی وہ یہ تھی کہ انجیل کے الگ الگ جگہوں سے چھپے ہوئے نسخوں میں اور کتابوں میں جو فرق ہیں، جو ڈفرینٹ ہیں الفاظ کے یا معنی کے یا مضمون کے، ان کی تعداد 2 لاکھ ہے، 2 لاکھ فرق ہے۔ یہ انہی کی کمیٹی نے بتایا۔ یہ ساری تفصیل ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے اپنی کتاب میں لکھی ہے۔ اس سے آپ اندازہ کریں کہ ان کی کتاب کہاں کھڑی ہے اور ہماری کتاب کہاں کھڑی ہے۔ اسی مناسبت سے میں وہ سنا سکتا ہوں، بہت مرتبہ میں بیان کر چکا ہوں، حضرت کا واقعہ ہمارے شیخ حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہ امریکہ میں تھے، اور وہاں پر انٹرفیو فیتھ کونسل کے نام سے مجلس تھی، اس میں مختلف مذہب کے لوگ جمع ہو کے اپنے اپنے مذہب کی ترجمانی کیا کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ حضرت کو لوگ لے گئے وہاں، اور وہاں جب گفتگو ہوئی تو حضرت نے اس گفتگو میں حصہ نہیں لیا بلکہ سنا، طریقے کو سمجھا۔ طریقہ یہ تھا کہ ہر مہینے بحث ہونے کے بعد
اگلے مہینے کا سبجیکٹ طے ہوتا تھا کہ اگلے مہینے جب ہم بیٹھیں گے تو کس موضوع پر بات کریں گے. تو اس موقع پر حضرت نے مداخلت کی اور یہ فرمایا کہ میری ایک تجویز ہے کہ ہم یہاں جتنے لوگ جمع ہیں الگ الگ مذہب کے ماننے والے، سب کا دعویٰ ہے کہ ہمارا مذہب آسمانی مذہب ہے. مسلمانوں کا بھی دعویٰ ہے، یہودیوں کا بھی دعویٰ ہے، عیسائیوں کا بھی دعویٰ ہے، اور بھی مذاہب ہیں جو آسمانی مذہب کہلاتے ہیں. تو سب کے پاس اللہ کا کلام تو ہوگا نا جب آسمانی مذہب ہے. تو ایسا کریں اگلے مہینے جب ہم لوگ یہاں جمع ہوں اور اپنی بات شروع کریں، پیش کریں، تو اپنی بات پیش کرنے کے لیے اپنے الفاظ استعمال نہ کریں، ورڈز آف گاڈ استعمال کریں، اللہ کے الفاظ استعمال کریں. ہر ایک کے پاس موجود ہیں تو ہر ایک اپنی کتاب سے اللہ کے الفاظ میں اپنی بات کہے. لوگوں نے کہا یہ بہت اچھی بات ہے، اگلے مہینے ایسے ہی کریں گے. اگلا مہینہ آ گیا، مجلس شروع ہوئی تو مجلس کا جو صدر تھا وہ یہودی تھا. اس نے حضرت سے کہا ذوالفقار احمد صاحب آپ شروع کریں. ان کو احمد کہتے تھے، مسٹر احمد صاحب آپ شروع کریں چونکہ آپ ہی نے تجویز دی تھی. تو انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھی اور سورہ فاتحہ کا خلاصہ بیان کر دیا، پورے قرآن کا خلاصہ آ گیا. اس کے بعد نمبر تھا عیسائیوں کے پادری کا. اس نے بائبل میں ایک چیپٹر ہے جس کو پہاڑی کا باز کہتے ہیں، وہ پڑھا اور اس کا ترجمہ ترجمہ کرنے کا تو بھی نمبر ہی نہیں آیا، اس نے پڑھنا شروع کیا. اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ان کے ہاں عام طور سے جو بائبل پڑھی جاتی ہے وہ انگریزی میں، تو اس نے انگلشی میں پڑھنا شروع کیا. تھوڑا اس نے پڑھا تو حضرت نے ہاتھ اٹھایا اور کہا کہ مجھے اس پر کچھ کہنا ہے. کیا کہنا ہے؟ کہنا یہ ہے کہ پچھلے مہینے یہ طے ہوا تھا کہ ہم سب اپنی بات اپنے الفاظ میں نہیں کہیں گے بلکہ اللہ کے الفاظ میں، گاڈ کے الفاظ میں پیش کریں گے. تو پادری صاحب جو بائبل سنا رہے ہیں، میرا یہ سوال ہے کہ کیا اللہ کے یہاں سے بائبل انگلش میں نازل ہوئی تھی؟ بھائی گاڈ کے الفاظ انگلش میں تھے کیا؟ بتاؤ. ظاہر ہے اس کا کوئی جواب تو تھا نہیں، صاف سن گیا. اور صدر صاحب یہودی تھے، انہوں نے سوچا کہ اس کے بعد میری گردن نپے گی. اس کو توریت پڑھنی تھی، اس کے پاس بھی اصلی توریت نہیں ہے. تو اس نے وہی کہہ دیا کہ ہم اس موقع پر کھلے طور سے یہ اقرار کرتے ہیں کہ دنیا میں اگر کوئی قوم یہ دعویٰ کرنے کی پوزیشن میں ہے کہ ان کے پاس ورڈ آف گاڈ محفوظ ہیں، اللہ کے الفاظ محفوظ ہیں، یہ دعویٰ کرنے کی پوزیشن میں صرف مسلمان ہیں اور کوئی قوم نہیں ہے. تو اب آپ اندازہ کریں کہ ہماری کتاب کے مقابلے میں ان کا کیا حال ہے. لیکن دوسری طرف جو سچائی ہے وہ جس کو میں نے شروع میں کہا تھا، ہمارا رویہ وہ کیا ہے. میں نہیں جانتا کہ عیسائی بائبل کو کتنا پڑھتے ہیں، میرے پاس کوئی معلومات خاص نہیں ہے، مگر میں یہ ضرور جانتا ہوں کہ دوسروں کو پڑھوانے کے لیے عیسائی اپنی کتاب ساری دنیا میں محنت کرتے ہیں. خود کتنا پڑھتے ہیں مجھے نہیں پتا، مگر اپنی کتاب دوسروں تک پہنچانے کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں یہ میں جانتا ہوں. ان کی محنت کا یہ عالم ہے کہ نیوی کا ایک ملازم ہے میرا جاننے والا، اس نے بتایا کہ ہمارا جو جہاز ہے وہ مختلف ملکوں میں جاتا ہے، لمبے لمبے سفر ہوتے ہیں اس کے، تو امریکہ اور فلاں سب جگہ میں جاتا ہے وہ. تو کئی ملکوں میں ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا جہاز جا کر لنگر ڈالتا ہے بندرگاہ پر، اور 1-2 گھنٹے کے اندر ہی عیسائیوں کے مبلغ بائبل لے کے آ جاتے ہیں تبلیغ کرنے کے لیے. سی پورٹ بھی تو ایئرپورٹ کی طرح سے محفوظ علاقہ ہوتا ہے، وہاں ہر آدمی کو تو آنے کی اجازت نہیں ہوتی، لیکن ان کو اجازت بھی ہوتی ہے اور وہ اتنے مستعد ہیں کہ فوراً آ جاتے ہیں، اور جو مسلمان ان پر محنت کرتے ہیں کہ تم اس کو پڑھو. آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ ان کا رویہ کیا ہے.
اور ہمارا کیا ہے؟ ہمارا ہم آپ کو بتا سکتے ہیں، ہمارا مسلمانوں کا قرآن کے ساتھ جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی غالب اکثریت، بڑی اکثریت قرآن کے الفاظ ہی پڑھنا نہیں جانتی۔ الفاظ معنی کی بات نہیں ہو رہی، کم سے کم آپ کہہ سکتے ہیں کہ 90% مسلمان قرآن کے الفاظ پڑھنا نہیں جانتے۔ اس میں کمی نہیں ہوگی، بڑھ سکتی ہے تعداد۔ جس طرح سے یہ بات سچائی ہے کہ 90% مسلمان نماز نہیں پڑھتے۔ کیا خیال ہے؟ یہ کچھ علاقوں میں آپ کو نمازیوں کی رونقیں نظر آ جاتی ہیں تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بہت سارے مسلمان نمازی ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اور یہ تو اس میں سے آدھی سے زیادہ تعداد وہ ہے جو تبلیغی جماعت کی محنت سے مسجد کا منہ دیکھ لیتی ہے، ورنہ اتنے بھی نہ ہوتے۔ میرے پاس جاننے والے علماء ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے سروے کرایا تو پابند مسجد میں نماز پڑھنے کے پابند مسلمانوں کی تعداد 2% ہے۔ جیسے امید کرنے والے کچھ بڑھا لیتے ہیں کہ 4 ہوں گے، 5 ہوں گے، 10 تو نہیں۔ پابند مسلمان نماز کے 10% بھی نہیں ہے۔ یہی صورتحال قرآن کے بارے میں ہے کہ 10% بھی مسلمان قرآن کے الفاظ پڑھنا نہیں جانتے۔ اس کے بعد معنی کا نمبر کہاں سے آ جائے گا؟ آپ سوچیں ذرا، جو الفاظ نہیں جانتے معنی کیا سیکھیں گے؟ الفاظ جاننے والوں میں سے اکثریت معنی نہیں جانتی قرآن کی۔ یہ ٹھیک ہے، ہم نے بتا رکھا ہے کہ خالی الفاظ پڑھنے سے بھی ثواب ملے گا، ہم بھی کہتے ہیں ہم یہ بات تو ضرور کہیں گے، اس کا انکار کرنا غلط ہے، لیکن یہ تو کوئی عالم نہیں بتائے گا کہ قرآن صرف لفظوں کو سے پڑھنے کے لیے اور سمجھنے کے لیے نہیں ہے، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ قرآن پڑھنے کے لیے بھی ہے، قرآن سمجھنے کے لیے بھی ہے، قرآن عمل کرنے کے لیے بھی ہے۔ یہ ایک چھوٹا سا جائزہ ہے ہمارے اس رویے کا جو ہم نے قرآن کے ساتھ رکھا ہے۔ اب میں دوسری بات کی طرف آتا ہوں جو میں نے کہا تھا کہ قرآن کی روشنی میں ہم کہاں کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں، ہمارا کیا کردار ہے۔ تو میں سوچنے لگا ابھی نماز پڑھتے ہوئے سورہ فاتحہ پڑھ رہے تھے امام صاحب، تو خیال آیا کہ سورہ فاتحہ ہی سے کام چل جائے گا۔ کام چل جائے گا کیا؟ کام بن جائے گا۔ میں نے سوچا کہ ہم اپنی شکل سورہ فاتحہ ہی کی روشنی میں دیکھنے کی کوشش کریں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے، اور ہم میں سے ہر ایک اس فکر میں ہے کہ میری تعریف ہو جائے۔ یہ مستقل مضمون ہے جو اس سے سمجھا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ساری تعریفیں اللہ کا حق ہے، اور یہاں ہر ایک نے یہ طے کر رکھا ہے کہ میری تعریف ہونی چاہیے، اور چونکہ ہر ایک اپنی تعریف چاہتا ہے تو آپس میں ایک دوسرے کی تعریفیں بھی چل رہی ہیں۔ من ترا حاجی بگو یا تم برا حاجی بگو۔ پرانے زمانے کی کہاوت ہے فارسی میں کہ میں تمہیں حاجی کہوں تم مجھے حاجی کہو۔ حاجی کا لفظ ہے نا وہ بڑا عزت کا لفظ سمجھا جاتا تھا، اب تو سب گڑبڑ ہو گیا، کوئی خاص بات نہیں رہی۔ پرانے زمانے میں کوئی صاحب اگر حاجی صاحب ہیں تو ذرا ایک معاشرے میں ان کی حیثیت ہوتی تھی، حج کرنے والے کم لوگ ہوتے تھے۔ وہ کتابوں میں لطیفہ لکھا ہے کہ ایک خان صاحب تھے، ان کا ادھار چلتا تھا ایک دکان پر، وہاں سے سامان لیتے تھے اور ادھار لیتے تھے، اور کئی سال ہو گئے تھے ادا نہیں کر رہے تھے، 2-2.5 سال ہو گئے تھے، پیسے نہیں دے رہے تھے، دکاندار پریشان تھا بیچارہ۔ تو وہ خان صاحب حج کو چلے گئے۔ حج کر کے جب واپس آئے تو ایک دن اس دکاندار کے پاس پہنچے اور اس سے کہا کہ بھائی ذرا میرا حساب تم نے لکھ رکھا ہے نا کھولو ذرا۔ تو بیچارہ بڑا خوش ہوا کہ شاید حج کرنے کی وجہ سے اللہ کا ڈر پیدا ہو گیا اور اب ہمارا حج حساب ہو جائے گا۔ اس نے جلدی سے کھول کے سامنے رکھا، کہنے لگے اس میں میرا نام کیا لکھا ہے؟ تو جو نام لکھا تھا، نام تھا وہی لکھا تھا، وہ بتایا، کہنے لگے اس میں حاجی لکھ دو۔ بس کام اتنا تھا کہ وہ جہاں میرا نام لکھا ہے اس میں حاجی کا لفظ پڑھا دو۔
تو ایک دوسرے کی تعریف صرف اس لیے میں اس کی تعریف کروں وہ میری تعریف کرے، اور دلوں کے اندر یہ کہ ہم کوئی کام کریں تو ہماری تعریف ہو، لوگ ہمارے قائل ہو جائیں، لوگ ہمیں بڑا ماننے لگے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سب کچھ تو میں دیتا ہوں، تمہاری تعریف کس لیے بھائی؟ تم ہوتے کون ہو؟ تمہاری حیثیت کیا ہے؟ تمہارے پاس اگر پیسہ ہے تو میرا دیا ہوا ہے، تم اللہ کے میرے بندوں سے اپنی تعریف کرواتے ہو پیسے کی وجہ سے۔ تمہارے پاس اگر علم ہے تو میرا دیا ہوا ہے، تم اس چکر میں پڑتے ہو، اس کا مطلب ہے علم ہی نہیں آیا۔ صحیح بات تو یہی ہے، تمہارے پاس اگر حسن ہے تو وہ میرا دیا ہوا ہے، اس کی تعریف تم کروانا چاہتے ہو، کوئی بھی کام کرتے ہو تم اپنی تعریف جو کرانا چاہتے ہو یہ غلط ہے۔ تعریف تو اللہ کی ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ میں جلدی اس مضمون کو ادا کرنا چاہتا ہوں۔ پھر یہ کہ تعریف اللہ کی ہے جو رب العالمین ہے، سارے جہانوں کا پالن ہار ہے۔ تم انسانوں کو پالن ہار سمجھتے ہو، تم انسانوں کو دینے والا سمجھتے ہو، تم یہ سمجھتے ہو کہ میرا کام فلاں آدمی بنا دے گا، فلاں آدمی بنا دے گا۔ تمہیں آج تک یہی یقین نہیں آیا کہ کام بنانے والا اللہ ہے؟ عجیب بات ہے۔ سوچئے ذرا مسلمانوں کے حالات کیا ہیں، کام بنانے والا بھی اور کام بگاڑنے والا بھی فلاں آدمی ہے۔ ہم تو یہ سمجھے بیٹھے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جن کے گھر میں بیماری آ جاتی ہے یا کاروبار خراب ہو جاتا ہے تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ فلاں نے کرا دیا اور اس میں پریشان ہے۔ اچھا ایسا لگتا ہے کہ اللہ میاں روزی دینے والے، کچھ لوگوں کی روزی اسی سے بھی تو چلتی ہے کہ کچھ لوگوں کے دماغ میں یہ حماقت آتی ہے تو بیچارے کچھ لوگ علاج کے لیے بیٹھ گئے ہیں۔ اگر کوئی آدمی بیماری کے علاج کے لیے قرآن کی آیت کا استعمال کرے یا حدیث کی دعاؤں کا استعمال کرے تو درست ہے، لیکن کئی باتیں ہیں جو کہ خواتین کی سن رہی ہیں، اس لیے اس مضمون کو میں ذرا واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ایک تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ شفا دینا پھر بھی اللہ کا کام ہے۔ جس طرح دوا کھانے سے شفا ہو بھی سکتی ہے اور نہ ہو یہ بھی ہو سکتا ہے، اسی طرح سے دعاؤں سے بھی شفا ہو بھی سکتی ہے اور نہ ہو یہ بھی ہو سکتا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عامل صاحب نے جو کر دیا اب تو پکی بات ہے، اب تو شفا ہوگی، یعنی ڈاکٹر تو بیچارہ بیوقوف ہے، اس کی دوا سے تو فائدہ نہیں ہوا، عامل کے علاج سے ضرور فائدہ ہوگا۔ یہ غلط فہمی ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں جو تعویذ یا جو عملیات جائز بھی ہیں وہ بھی دوا سے زیادہ نہیں ہیں، سبب ہیں وہ بھی، بس جیسے دوا سبب ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ وہ جھوٹا آدمی ہے جیسا کہ اکثر ہیں، وہ غلط چیزوں سے علاج کرتا ہے جیسا کہ بہت سے لوگ کرتے ہیں، تو پھر تو وہ شفا کا سبب بھی نہیں ہے، وہ صرف گمراہی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم اپنے بھائیوں تک یہ بات ضرور پہنچانا چاہتے ہیں کہ اپنے دلوں کے اندر یقین کو ٹھیک کرو، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ بیماری دینے والے بھی اللہ تعالیٰ ہیں، شفا دینے والے بھی اللہ تعالیٰ ہیں، کاروبار میں برکت دینے والے بھی اللہ تعالیٰ ہیں اور کاروبار کو گھٹانے والے بھی اللہ تعالیٰ ہیں۔ یہ کسی کے ہاتھ میں نہیں رکھا۔ عجیب بات ہے، اللہ تعالیٰ اپنے ایک بندے کی روزی دوسرے بندے کے ہاتھ میں کیسے دے دیں گے بھائی؟ اللہ تو بہت مہربان ہے، خواہ کسی گردن دوسرے کے ہاتھ میں کیسے دیں گے اللہ تعالیٰ؟ غلط فہمی کی بات ہے۔ اور اس سے بڑھ کر ایک اور مصیبت پال رکھی ہے، آدمی تو آدمی جنات کو بھی اپنے اوپر سوار کر رکھا ہے۔ عاملوں کے ہاں آنے والی ہر دوسری عورت پر جن سوار ہے۔ تو کی بات ہے بالکل۔ میاں اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، جنوں کو ڈھول بنایا ہے، اور اگر بنایا بھی ہوتا تو اشرف المخلوقات کا کام یہ ہے کہ دوسروں میں چڑھتی بھی رہے۔ کوئی بات ہے بنا سوچئے ذرا۔ اچھا جنہوں کو اور کوئی کام ہی نہیں ہے، آج کو پیچھے بس پھرتے رہیں گے، عورتوں کے اوپر چڑھتے رہیں گے، بات ہوئی، غلط بات ہے، ایسا نہیں ہے۔ ایسا ممکن ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کبھی نہیں ہو سکتا، لیکن بہت کم ہوتا ہے۔
بہت کم ہوتا ہے. میرے پاس اس کی گواہی موجود ہے. ہمارے یہاں ایک بڑے آدمی تھے, بڑے عالم بھی تھے, دارالعلوم دیوبند کے بڑے لوگوں میں تھے, اور وہ علاج کرتے تھے عملیات سے. تو ان کی شہادت یہ ہے کہ 50 سال کے عرصے میں 2 مریض ایسے آئے جن پر واقعی جن سوار تھا. جو روزانہ 20-25 مریضوں کو دیکھتے تھے, وہ کہتے ہیں کہ 50 سال میں 2 مریض تھے جن پر واقعی جن تھا, اور اس کے علاوہ نہیں. اور ہمارے عاملوں کے یہاں ہر دن 50 ہوتے ہیں. کیا مطلب اس کا؟ خامخواہ لوگ پریشان ہیں. میں نے جتنا تجربہ کیا ہے, لوگ 2 دعاؤں کے لیے کہتے ہیں, بیماریوں کے لیے یا کاروبار کے لیے. 2 چیزوں کا مسئلہ ہوتا ہے, بیماری سے شفا یا کاروبار. تو اس میں بہت آسان معاملہ ہے. ایک تو یقین کو ٹھیک کر لیں اور اسباب کو اختیار کریں. اسباب کیا ہیں؟ بیماری کی شفا کا سبب ہے علاج, یعنی دوا, اس کو کریں اور اللہ سے شفا مانگتے رہیں. اور دوا کی آسانی بھی مانگیں, علاج کی آسانی بھی مانگیں. دعا تو کرتے نہیں, سبب بھی اختیار نہیں کرتے. روزگار کے لیے کاروبار کریں اور اللہ سے روزی کی برکت مانگیں. اور اگر قرآن سے کچھ فائدہ اٹھانا ہے تو قرآن کی تلاوت کریں روزانہ, شفا بھی ہوگی, برکت بھی آئے گی. میں بہت سی مرتبہ پوچھتا ہوں لوگوں سے کہ بھائی, کہتا ہوں لوگوں سے کہ ایک بہت شاندار وظیفہ میں بتاؤں. اب وظیفے کے لفظ سے بڑے خوش ہوتے ہیں لوگ. عاملوں نے مزاج بنا رکھا ہے کہ کوئی بہت اچھا عمل بتائیں گے. میں نے کہا کہ ایسا وظیفہ, مضبوط وظیفہ ہے بیماریوں سے شفا کے لیے, اور اس سے زیادہ مضبوط کوئی وظیفہ نہیں ہے. تو سب متوجہ. میں نے کہا سورہ فاتحہ. سورہ فاتحہ. اب چہروں پر لگتا ہے جیسے مایوسی آ گئی ہو, تو مجھے سامنے کوئی نئی بات نہیں بتائی, کوئی خاص بات نہیں بتائی. سورہ فاتحہ کو سب جانتے ہیں. تو پھر میں کہتا ہوں کہ ہاں, امید پوری نہیں ہوئی. یہ سوچ رہے تھے کہ شاید میں کوئی ایسا وظیفہ بتاؤں گا کہ 373 مرتبہ سورج نکلنے کے وقت میں پورب کی طرف منہ کر کے ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے اور ایک ہاتھ سر پہ رکھ کے اتنی دفعہ ہی یہ وظیفہ پڑھنا ہے. تب سمجھ میں آتا کہ ہاں واقعی بہت اچھا وظیفہ ہے. بنی اسرائیل کی طرح اپنے لیے مصیبتیں کھڑی کرنے کا شوق ہے. سورہ فاتحہ سے مضبوط وظیفہ ہو ہی نہیں سکتا جس کو حدیث میں شفا کہا گیا ہے. صحابہ کے یہاں یقین تھا. مشہور واقعہ ہے کہ چند صحابہ سفر کر رہے تھے, ایک قبیلے کے پاس سے گزر ہوا, وہاں پڑاؤ ڈالا تو ایک آدمی آیا, اس نے کہا هل فیکم من راق, کیا تم میں کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا ہے؟ ایک صحابی کہنے لگے چلو میں کروں گا. وہ لے گیا, انہوں نے جا کر جھاڑا اور وہ سانپ کا کاٹا ہوا تھا, ٹھیک ہو گیا. جی, اس نے ان کو ہدیے میں بکری دی. اب آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, ساتھیوں نے کہا کہ تم نے بکری غلط لے لی. انہوں نے کہا چلو حضور سے پوچھیں گے. حضور نے پوچھا تم نے کیا پڑھا تھا؟ کہنے لگے میں نے تو سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کر دیا تھا. سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کیا اور زہر کا علاج ہو گیا. یقین ہونا چاہیے. تو قرآن سے شفا بھی آپ حاصل کر سکتے ہیں, اگرچہ یہ مقصد نہیں قرآن کا, لیکن یہ فائدوں میں سے ایک فائدہ. اسی طرح سے برکت آئے گی, روزی میں برکت آئے گی, بہت زیادہ برکت آئے گی جب آپ قرآن پڑھیں گے, قرآن کی تلاوت کریں گے. یقین صحیح کریں. حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا تھا, وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ. یاد رکھو, سارے لوگ مل کر اگر تمہیں کوئی فائدہ پہنچانا چاہیں تو وہی فائدہ پہنچا سکیں گے جو اللہ نے لکھ رکھا ہے. وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ. اور اگر سارے لوگ مل کر تمہیں کوئی نقصان پہنچانا طے کر لیں تو وہی نقصان پہنچا سکیں گے جو اللہ نے لکھ رکھا ہے, اپنی طرف سے کچھ نہیں کر سکتے. وہ سب لکھا ہوا ہے. جفت الاقلام ورفعت الصحف. حضور نے فرمایا تقدیریں لکھ کر قلم
خشک ہو چکے ہیں اور صحیفے اٹھائے جا چکے ہیں، تم یہ سمجھ رہے ہو کہ لکھی جائیں گی تقدیریں اور آدمی بدلنے کی تقدیروں کو؟ ایسا نہیں ہو سکتا، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ رحمان الرحیم ہے، مہربان ہے۔ لفظوں میں تو ہم سب مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مہربان ہے، کبھی سوچا بھی ہے کہ مہربانی کس طرح کی ہے؟ اگر آسانی سے ہو سکے ذرا سی چائے منگا لو ہلکے میٹھے کی۔ اللہ تعالیٰ کی مہربانی کو سمجھنے کے لیے یہ غور کریں کہ ہم جیسے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کرتے ہیں تو ہمدردی کرنے والے کی بھی 100 غرض ہوتی ہے۔ ہم کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں تو ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ کرے گا، ہم بھی محتاج ہیں، وہ بھی محتاج ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بالکل بے نیاز ہے۔ اللہ تعالیٰ مالک ہے، کسی کو کچھ بھی نہ دے تو کیا بگاڑ لے گا کوئی، اور کسی کو سب کچھ دے دے تو کیا کر لے گا کوئی۔ لیکن اللہ تعالیٰ جو کچھ دیتے ہیں کیا اس کا کوئی فائدہ اللہ تعالیٰ کو ملتا ہے؟ نہیں ملتا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو فائدے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اللہ کی شان یہ ہے، وہ حدیث میری زبان پہ آ گئی تو کئی مہینوں سے میں سناتا پھرتا ہوں، اس کا شروع کا ٹکڑا بعد میں سناؤں گا، ابھی یہ بات اللہ تعالیٰ کے بارے میں چل رہی، اس لیے کہتا ہوں، وہ الفاظ عرض کرتا ہوں، یا عبادی کلکم ضال الا من ہدیت فاستہدونی اہدکم، اے میرے بندو تم میں سے ہر ایک گمراہ ہے سوائے اس کے جسے میں ہدایت دوں، مجھ سے ہدایت مانگو میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ یا عبادی کلکم جائع الا من اطعمتہ فاستطعمونی اطعمکم، اے میرے بندو تم میں سے ہر ایک بھوکا ہے سوائے اس کے جسے میں کھلاؤں، مجھ سے کھانا مانگو میں کھلاؤں گا۔ یا عبادی کلکم عار الا من کسوتہ فاستکسونی اکسکم، اے میرے بندو تم میں سے ہر ایک بے لباس ہے سوائے اس کے جسے میں لباس پہناؤں، مجھ سے لباس مانگو میں تمہیں لباس دوں گا۔ اور آگے فرمایا یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا علی اتقى قلب رجل واحد منکم ما زاد ذلک فی ملک شیئا، اے میرے بندو اگر تمہارے شروع سے آخر تک کے تمام لوگ، شروع سے اب تک کے تمام انسان، تمام جنات، اللہ جانے کتنے کھرب ہوں گے، سارے کے سارے تم میں سب سے بڑے متقی آدمی کی طرح ہو جائیں، محدثین نے باقاعدہ یہ لفظ لکھا کہ جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہو جائیں سارے انسان و جنات، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری طاقت میں اور میری بادشاہت میں ذرا بھی بڑھوتری نہیں ہوگی، میں پہلے ہی اتنا بڑا ہوں۔ وَلَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنسَكُمْ وَجِنَّكُمْ كَانُوا عَلَىٰ أَفْجَرِ قَلْبِ رَجُلٍ مِّنكُمْ مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِن مُلْكِ شَيْئًا، اور اگر یہ سب کے سب مل کر، سارے انسان سارے جنات تم میں سب سے بڑے نافرمان کی طرح ہو جائیں، شیطان بن جائیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری طاقت میں کوئی ذرا بھی کمی نہیں آئے گی، میں تمہاری عبادتوں سے طاقت نہیں پاتا۔ اور پھر یہ فرمایا یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم قاموا فی صعید واحد فسألونی فأعطیت کل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي الا كما ينقص المخيط اذا ادخل البحر، اے میرے بندو اگر یہ سارے انسان سارے جنات سب کے سب ایک میدان میں کھڑے ہو جائیں اور مجھ سے مانگیں، مجھ سے سوال کریں اور میں ہر ایک کا سوال پورا کر دوں، جو آدمی جو مانگے اس کو دے دوں، اتنا دے دوں ہر ایک کو، تو ان سب کو دینے کی وجہ سے میرے خزانوں میں جو فرق پڑے گا وہ ایسا ہوگا جیسے سوئی سمندر میں ڈال کے نکال لی جائے تو بتا سکتے ہو کتنا پانی کم ہوا، ایک بوند بھی پانی کم نہیں ہوا، یہ میرے خزانوں کا حال ہے۔ تو اندازہ کریں جس ذات کی یہ شان ہے اس کا ہم پر مہربان ہونا، اس کا رحمان اور رحیم ہونا، اس کی قیمت کیا ہے؟
یعنی سچی بات یہ ہے کہ ہم اگر فنا بھی ہو جائیں تو اللہ کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ اچھا اللہ تعالیٰ نے ہمیں تو دنیا میں خود ہی پیدا کر کے بھیجا ہے نا، خواہ مخواہ ہمیں خوش فہمی یا غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ ہم بذات خود بھی کوئی چیز ہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا ہی یہی دیکھنے کے لیے کہ آدمی بن کے رہتے ہیں یا نہیں، تو ہماری حیثیت نہیں ہے۔ ہمیں سمجھنا چاہیے اللہ کی شان کو، اللہ رحمان و رحیم ہے، اور اس کے بعد فرمایا مالک یوم الدین، اللہ تعالیٰ بدلے کے دن کے مالک ہیں، قیامت کے دن کے مالک ہیں۔ کتنے مسلمان ہیں جن کو یاد رہتا ہے عمل کے وقت کہ اللہ کے یہاں حساب دینا ہے؟ آپ غور کریں گے، اپنے ہر آدمی اپنے بارے میں غور کرے، دوسروں کے بارے میں نہیں، تو پتہ چلے گا کہ ہم اکثر کاموں کے کرنے میں قیامت کو تو بالکل یاد ہی نہیں کرتے، یاد بھی نہیں آتا کہ اللہ کے حساب دینا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ہر عمل کا حساب دینا ہے، یہاں تک کہ ہر بات کا حساب دینا ہے۔ بات کا لوگ سمجھتے ہیں کہ زبان سے جو کچھ بول دیں ہوا ہو جاتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا، ایسا نہیں ہے۔ باری تعالیٰ فرماتے ہیں ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو کچھ آدمی بولتا ہے اس کے پاس اللہ کی طرف سے ایک نگراں مقرر تیار رہتا ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے ایک صحابی کو فرمایا کہ زبان کو قابو میں رکھنا، تو دوسرے صحابی نے کہا یا رسول اللہ کیا زبان سے بھی گناہ ہوتے ہیں؟ حضور نے فرمایا اللہ کے بندے اکثر لوگ تو اسی کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے، اکثر لوگوں کے جہنم میں جانے کی وجہ زبان ہوگی، یعنی اکثر لوگ جو جہنم میں جانے والے ہوں گے ان میں ایسا نہیں کہ ہر ایک نے زنا ہی کر رکھا ہے، بدکاری کر رکھی ہے، قتل کر رکھا ہے، نہیں، زیادہ تر زبان کی کھیتی کاٹی ہوگی اور جائیں گے وہاں۔ آسان بات نہیں ہے، سمجھے ذرا اس کو، ہر عمل کا حساب اللہ کے یہاں دینا ہے۔ لیکن ہمیں یاد نہیں رہتا، نماز جب ہم چھوڑتے ہیں تو یاد نہیں رہتا، اللہ کے حقوق کو بلاتے ہیں تو یاد نہیں رہتا قیامت کا حساب، اور جب انسانوں کے ساتھ اللہ کے بندوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں تو بھی اللہ کا حساب یاد نہیں رہتا۔ سوچیے ذرا، کیا ایسا نہیں ہے؟ یہ غور کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں میں، عورتیں بھی سن کر غور کریں، مرد بھی سن کر غور کریں، کیا ایسا نہیں ہے کہ ہم میں سے جس کو جب طاقت ملتی ہے تو وہ دوسرے کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، جس کو بھی طاقت ملتی ہے ناانصافی کرتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ جو گناہ ناپسند ہیں ان میں ناانصافی آتی ہے۔ ناانصافی کی بات آئی ہے تو مجھے پتہ نہیں کیوں عادت ہو رہی ہے اس 3-4 مہینے سے مسلسل عرض کر رہا ہوں سب جگہ جا کر، یہاں چونکہ 1-1.5 سال کے بعد آیا تو یہاں بھی کہوں، ناانصافی کہاں کہاں ہوتی ہے آپ غور کریں، اور کس کس کے ساتھ ہوتی ہے۔ سب سے پہلے گھر والوں کے بارے میں اگر آپ غور کریں تو ہم میں سے اکثر لوگوں کے گھروں میں ناانصافی ہوتی ہے اور ہم کرتے ہیں۔ ایک تو وہ ناانصافی ہے جو بچے کر رہے ہیں ماں باپ کے ساتھ، اس کو تو سب جانتے ہیں، اگر بچہ نالائقی کرے تو سب کو پتہ ہے کہ ماں باپ کا حق کیا ہے، برا کہا جاتا ہے، برا سمجھا بھی جاتا ہے، لیکن ہم سفید بالوں والے، سفید داڑھیوں والے جو گھروں کے ذمہ دار ہیں، جن کے بچے جوان ہیں اور شادیاں ہو گئی ہیں، خواتین بھی ذرا غور کریں اور مرد بھی غور کریں، کیا روزانہ ہمارے سے یہی گناہ نہیں ہوتا؟ ناانصافی کا گناہ؟ مجھے بتائیں، سوال سے سمجھ میں آئے گا، بیٹا اور بہو آپ کے گھر میں رہتے ہیں، روزانہ بیٹے بہو میں کوئی بات ہوتی ہے، آپ کی رائے، آپ کا ووٹ ہمیشہ کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ 99% لوگوں کا بیٹے کے ساتھ ہوتا ہے، بہو کے ساتھ نہیں ہوتا۔ اور اگر اختلاف ہوتا ہے آپ کی بیٹی اور داماد میں تو ایمانداری سے بتائیے کس کے ساتھ ہوتے ہیں آپ؟ ہمیشہ بیٹی کے ساتھ ہوتے ہیں، داماد کی بات کبھی صحیح نہیں ہوتی۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ مجھے بتائیے، کیا ایسا ممکن ہے کہ ایک آدمی ہمیشہ صحیح اور ایک آدمی ہمیشہ غلط ہو؟ ایسا ہو سکتا ہے کیا؟
اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ظلم کر رہے ہیں، ہم ناانصافی کر رہے ہیں۔ ہمیں تو یہ حکم ملا تھا کہ دشمنوں سے بھی ناانصافی نہیں کر رہے، ہم اپنے کرنی نہیں ہے، ہم اپنے بچوں سے ناانصافی کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس جو بہو آئی ہے وہ خراب آ گئی، ہماری جو بڑی بھی ہے ساس وہ بہت اچھی ہے، ہماری اہلیہ تو بڑی سیدھی ہے بیچاری، بہو کا بڑا خیال رکھتی ہے، مگر بہو بہت تیز آ گئی، اور جہاں ہماری بیٹی گئی وہاں ساس بڑی خراب مل گئی۔ بتاؤ مجھے، یہ مذاق نہیں ہے، یہ سچائی ہے یا نہیں؟ ہر گھر کی سچائی ہے یا نہیں؟ اور یہی تبصرہ ادھر سے ہو رہا ہے، جس کی بیٹی آپ کے گھر میں ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میری بیٹی کو ساس خراب مل گئی۔ کیوں ہو رہا ہے ایسا؟ کیا ہم سب آدمی بن کے گزارا نہیں کر سکتے؟ مسلمان بن کے گزارا نہیں کر سکتے؟ کیا انصاف کرنے کی صلاحیت بالکل ہی ختم ہو گئی ہمارے اندر سے؟ کیا کبھی خیال ہی نہیں آتا اللہ کے یہاں پکڑ کا؟ اس اللہ کے یہاں جس نے یہ بتا رکھا، جس کے رسول نے، کہ اگر سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو مارا ہوگا تو قیامت میں اس کو بھی بکرا دلوا دیا جائے۔ آدمی ایسے ہی بخشتی جائیں، کیا سمجھ رکھا ہے ان میں مذاق ہے آخرت؟ اللہ کے حساب کو ہر وقت یاد رکھنا چاہیے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ کہاں عبادت کرتے ہیں؟ ہم تو مال کو پوجتے ہیں، ہم تو طاقت کو پوجتے ہیں۔ سوچے ذرا مسلمانوں کا کیا حال ہے۔ دوسروں سے ہمیں مطلب نہیں ہے، بیٹا پانی جس کو ضرورت ہوگی لے لے گا، بیٹھ جاؤ، خود لے لے گا جس کو ضرورت ہوگی۔ یہ بچوں کی ڈیوٹی کیوں لگاتے ہیں؟ چھوٹے بچے پہلے بیچارے پریشان تھے شرارت کرنے کے لیے، لیکن ہٹا دیے گئے تھے، آپ کو موقع دے دیا، چھوڑ دو، پہنچ جائے گا پانی خود۔ یہ کام بچوں کے کرنے کا نہیں ہوتا۔ ایک چیز یہ بھی ہمیشہ سمجھنے کی ہے کہ ہم لوگوں کے یہاں مسلمانوں کے یہاں کی بات نہیں کر رہا، یہ تو بہت زیادہ سلیقے کا علاقہ ہے، لیکن عام طور پر ہم لوگ کوئی کام ترتیب اور سلیقے سے نہیں کرتے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں مثلاً کہ پانی پلانا بچوں کا کام ہے، یہ بالکل غلط بات ہے۔ پانی پلانا بڑوں کا کام ہے، میں جہاں تک سمجھتا ہوں، اس لیے کہ بچے تو بچے ہیں، وہ تو گرائیں گے، وہ شرارت کریں گے، وہ شور کریں گے، یہ کام بچوں کا نہیں ہے، یہ تو بڑوں کے کرنے کا کام ہے۔ اور بہت ساری باتیں چھوڑیں، ہم کتنی عبادت کرتے ہیں اللہ کی، اللہ سے روزانہ عہد کرتے ہیں کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، جبکہ ہم نے عمل یہ بنا رکھا ہے ہم پیسے کی عبادت کرتے ہیں، ہم طاقت کی عبادت کرتے ہیں۔ ہمارے ماحول میں طاقت کو پوجا جاتا ہے، مال کو پوجا جاتا ہے، اس کے علاوہ کسی بات کی نہیں چلتی، کسی کی نہیں چلتی۔ کبھی دیکھا ہے آپ نے؟ آج کل تو ماحول یہ بنا ہوا ہے، دنیا کے کاموں میں نہیں، دین کے کاموں میں یہ بنا ہوا ہے کہ مسجدوں میں کسی تہجد گزار، عبادت گزار نیک آدمی کی چلتی ہے یا محلے کے طاقتور آدمی کی چلتی ہے؟ مسجدوں میں۔ دنیا کے کاموں کو چھوڑ دیں، مسجدوں کا جو حال بنا ہوا ہے وہ یہ، مدرسوں کا جو حال بنا ہوا ہے وہ یہ۔ دین کے کاموں میں ہم دنیا کی طاقت کو دیکھتے ہیں اور طاقت کو پوجتے ہیں اور طاقت سے لڑتے ہیں۔ خطرناک حالات ہیں ہمارے۔ اللہ سے روزانہ کا عہد ہے، اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ مدد چاہنے کا مسئلہ بھی یہی ہے۔ اللہ کا فضل اس علاقے میں کم ہوگا، لیکن کتنے علاقے ایسے ہیں کہ جہاں روزانہ عورتوں کی بھیڑ مزاروں پر لگی ہوئی ہے۔ اللہ گھر میں موجود، اللہ ہر جگہ موجود، وہاں نہیں مدد مانگیں گے اللہ سے، مزاروں پہ جا کے مزار والے سے مدد مانگیں گے جو خود اللہ کی مدد کا محتاج ہے۔ پکی بات ہے۔ وہ جو قبر میں مدفون ہے وہ اللہ کا کتنا ہی بڑا ولی ہو، وہ تو اللہ کا محتاج ہے، اور وہ دنیا میں ہوتا تو شاید آپ کو کچھ فائدہ بھی پہنچا دیتا۔ جب وہ اللہ کے یہاں چلا گیا، دفن ہو گیا، تو آپ کو کیا فائدہ پہنچائے گا؟ وہ کوئی نہیں پہنچا سکتا سوائے اللہ کے۔ لیکن حالت یہ ہے، لطیفہ سا یاد آ گیا، سچا واقعہ ہے کہ مسجد نبوی میں کھڑا ہوا ایک اسی مزاج کا آدمی، مزاروں پہ جانے والوں کا، فون کر رہا تھا اپنی ماں کو کہ اماں میری طبیعت خراب ہے، ذرا بابا کے مزار پہ جا کے دعا کر دو۔ مدینے سے اپنے گھر فون کر رہا ہے کہ بابا کے مزار پہ جا کے دعا کر دو۔
جب دماغ خراب ہوتا ہے، جب عقیدہ خراب ہوتا ہے، جب مزاج خراب ہوتا ہے، تو یہی ہوتا ہے۔ تو اللہ سے مانگے، اللہ دینے والا ہے، اللہ ہی سے مدد مانگنے کا روزانہ عہد کرتے ہیں۔ آگے ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ عطا فرما، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، جن پر تیرا غضب نہیں ہوا، جو گمراہ نہیں ہوئے۔ آپ غور کریں، یہ سیدھا راستہ کیسے ملے گا؟ ہمیں سیدھے راستے کی حقیقت میں طلب ہے، واقعی تلاش ہے، اکثر تو نہیں ہے۔ اگر ہمیں سیدھے راستے کی تلاش ہو، سچی بات اگر ہو، تو ہم کم سے کم قرآن تو پڑھیں گے، اپنے بچوں کو قرآن تو پڑھائیں گے، مگر ہمیں تو طلب ہی نہیں ہے۔ مسلمانوں کے بارے میں ابھی میں نے کہا تھا کہ 90% مسلمان قرآن پڑھے ہوئے نہیں ہیں اس زمانے میں، جبکہ دنیا کے اندر ہمارے اور آپ کے دشمنوں نے باقاعدہ پلان بنا کر قانون بنا دیے ہیں، ہندوستان میں بن گئے ہیں۔ ہندوستان کی جو نئی تعلیمی پالیسی ہے، آپ میں کچھ لوگوں نے دیکھی ہوگی، اور نہ دیکھی ہو تو اب دیکھ لیں، جتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں میں سب سے کہہ رہا ہوں، وہ انگلش میں، ہندی میں، اردو میں، 3 زبانوں میں تو مجھے معلوم ہے، میں نے دیکھی ہے۔ آگے آپ جانیں، جس زبان میں آپ پڑھ سکیں اس کو پڑھیں۔ ایجوکیشن پالیسی، نیو ایجوکیشن پالیسی انڈیا، اس میں جو کچھ ہے اس کا خلاصہ یہ بنتا ہے کہ آنے والے وقت میں مسلمانوں کو، سارے ہندوستان والوں کو اپنے بچوں کو اسکولوں میں بھیجنا کمپلسری ہوگا۔ پہلے سے ہو چکا ہے، بغیر وہاں بھیجے آپ نہیں رہ سکتے، اور وہاں جو کچھ بچوں کو سکھایا جائے گا اور پڑھایا جائے گا وہ ایسا ہے کہ شاید روزانہ بچے کو اسکول سے آنے کے بعد آپ مجبور ہوں یہ کہنے پر کہ بیٹا کلمہ پڑھ لو، اسکول سے آ رہے ہو، پتہ نہیں ایمان گیا یا رہا۔ جی سچائی ہے، کوئی الزام نہیں ہے، یہ انتظام ہو چکا ہے باقاعدہ۔ ایسے حالات میں بھی مسلمان کیا کر رہے ہیں؟ علماء پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اور اب تو تبلیغی جماعت والے بھی باقاعدہ اپیل کر رہے ہیں اور کوشش بھی کر رہے ہیں، جمعیت علماء کوشش کر رہی ہے مختلف تنظیمیں مکتب قائم کرنے کے لیے، لیکن میں جانتا ہوں کہ ابھی تک 10% بچوں کے لیے بھی مکتب قائم نہیں ہوئے۔ جیسے یہ لوگ یہاں شروع کرنا چاہتے ہیں قرآن کی تعلیم کا سلسلہ، اکثر جگہوں پر اسکول میں پڑھنے والے بچوں کے لیے مکتب کھولے جا رہے ہیں، لیکن ابھی تک وہ تعداد ایسی نہیں ہے کہ 10% بچوں نے بھی قرآن پڑھ لیا ہو۔ وہ بچے جو اسکول میں جا رہے ہیں، جن کا ایمان روزانہ خطرے میں ہے، اور میں ذاتی طور پر ایسی ویڈیوز دیکھے ہوئے ہوں اسی ہندوستان کے اسکولوں کی، جہاں باقاعدہ مورتی کے سامنے ان سے ہاتھ جڑوائے جا رہے ہیں۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا، یہ کوئی راز نہیں ہے۔ اور جو پریئر کرائی جاتی ہے یا دعا پڑھوائی جاتی ہے، وہ شرکیہ دعائیں ہوتی ہیں، یہ تو ابھی بھی ہو رہا ہے اسکولوں میں جو پڑھوایا جاتا ہے۔ ایسے بچوں کے لیے قرآن پڑھنے کا انتظام اور دین پڑھنے کا انتظام کتنا ضروری ہے کسی مسلمان کو بتانا پڑے گا، لیکن ابھی تک ہمارا حال یہ ہے کہ کہیں تو مسجد والے نازک مزاج ہیں، ان کی مسجد کی بے ادبی ہوتی ہے قرآن بچوں کے پڑھنے سے یا چھوٹے بچوں کے آنے سے، لہٰذا اجازت نہیں دیں گے۔ کہیں کچھ ہوتا ہے، کہیں کچھ ہوتا ہے۔ سوچنے کی بات ہے کہاں کھڑے ہوئے ہیں اور کیا کر رہے ہیں۔ تو کوشش کریں ہم سب اپنے حالات کو بہتر بنانے کی۔ ہمارے حالات کو دنیا والے آ کر ٹھیک نہیں کر سکتے، ہمیں اپنے کاموں کو ٹھیک کرنے کے لیے خود محنت کرنی پڑے گی۔ دنیا والے ہمارے معاملات میں جتنا انٹرفیئر کریں گے وہ بگاڑ کریں گے، ہمارے حالات کو سدھاریں گے نہیں۔ ان کا مشن تو دوسرا ہے۔ یہ بات کھلی ہے بالکل کہ شیطان اور اس کے نمائندے انسانوں کو جہنم کے راستے پر لے جانا چاہتے ہیں، اور انبیاء اور ان کے ماننے والے جنت کے راستے پر لے جانا چاہتے ہیں۔ ہم مسلمان سوچیں ذرا کہ اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے ان سے مدد لیں گے جو جہنم میں لے جانے کی کوشاں ہیں اور فکر کر رہے ہیں باقاعدہ۔ ہمیں اپنے حالات کو خود ٹھیک کرنا پڑے گا۔ ہم لوگ پریشان ہیں،
اور ہر جگہ کے مسلمان پریشان ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ جو ہماری پریشانیاں حقیقی ہیں ان کا بنیادی طور پر ذمہ دار کون ہے؟ ہم ایسی بات کرتے ہیں تو بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ صاحب حکومت کو کچھ نہیں کہا، حکومت نے اتنا پریشان کر رکھا ہے۔ میں تو صاف کہتا ہوں حکومت کن کی ہے؟ ہماری ہے۔ ظاہر ہے وہ اپنے لوگوں کی نہیں ہے، وہ کھلے طور پر ہمارے مخالف ہیں۔ وہ جو کچھ ہمارے ساتھ کرتے ہیں اس سے زیادہ، اس سے کہیں زیادہ ظلم اور ناانصافی ہم خود اپنے لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ مجھے بتائیں، جو میں نے گھروں کی بات کہی ہے، کیا اس میں ذرا بھی کوئی شک ہے؟ روزانہ ناانصافی گھروں میں ہوتی ہے، اور پڑوسی کے ساتھ ہم میں کتنے لوگ ہیں جن کے اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں؟ ذرا مجھے بتائیے گا۔ یہ معیار ہے ایک سمجھنے کا۔ ہم میں سے اکثر لوگ ہیں جن کے اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھے تعلقات نہیں ہیں۔ کیوں؟ یا تو یہ والا پڑوسی یا وہ یا دونوں یہ چاہتے ہیں کہ اپنے حق سے زیادہ لے لیں، دوسرے کا حق دینے کو تیار نہیں ہے۔ رشتہ داروں سے کتنے لوگوں کے تعلقات ٹھیک ہیں؟ سوچیں، قرآن میں جگہ جگہ رشتہ جوڑنے کا حکم ہے۔ ہم میں کتنے لوگ ہیں جنہوں نے رشتہ جوڑ رکھا ہے؟ اور جن لوگوں سے بھی ہمیں واسطہ پڑتا ہے اور ان سے ہماری کچھ دنوں تک دوستی رہتی ہے، بعد میں کچھ گڑبڑ ہو جاتی ہے تو ہم ان کے ساتھ کتنا انصاف کرتے ہیں۔ سوچیں، کوئی پارٹنر ہے، بگاڑ ہو گیا تو وہ دنیا کا سب سے خراب آدمی ہے۔ اب تک وہ ٹھیک تھا، اب وہ سب سے زیادہ خراب ہو گیا۔ اسی طرح سے رشتے ہوتے ہیں۔ بعض مرتبہ خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے، رشتے میں بگاڑ آتا ہے تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ وہی جو اب تک رشتہ دار تھا وہ دنیا کا سب سے خراب آدمی ہو جاتا ہے، اور پھر اس میں ظلم ہوتا ہے، ناانصافی ہوتی ہے۔ تو ختم کریں اپنے حالات کو، ہمیں خود ٹھیک کرنا پڑے گا۔ اور یہ بات پھر واپس آ کر کہتے ہیں کہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، کرنے والے اللہ تعالیٰ ہیں، اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ ذرا سا تھوڑی دیر بیٹھ کر روزانہ سوچ لیا کریں کہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے، کیا اللہ تعالیٰ قادر نہیں ہے کہ طاقت سے اس کو بدل دیں؟ قادر ہے نا اللہ تعالیٰ، کر سکتے ہیں، نہیں کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ تم ٹھیک ہو کر چلو تاکہ تمہارے حالات ٹھیک ہوں۔ اپنے حالات کو تو ہم ٹھیک کر سکتے ہیں، اپنے معاملات کو ہم ٹھیک کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، حکومتوں کی طرف سے کچھ مسائل ہیں، لیکن کیا ہمیں نماز کی پابندی کرنے سے بھی حکومت نے روک دیا ہے؟ یہ ٹھیک ہے، اب کچھ جگہوں پر، عوامی جگہوں پر نماز پڑھنے میں رکاوٹ آ رہی ہے، لیکن مسجدوں میں نماز پڑھنے میں تو اب بھی کوئی پابندی نہیں ہے، گھروں میں نماز پڑھنے پر تو اب بھی کوئی پابندی نہیں ہے۔ ہم نمازیں قضا کر رہے ہیں، کس نے منع کیا ہے؟ قرآن پڑھنے پر تو کوئی پابندی نہیں ہے۔ کتنے لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں؟ اپنے گھر والوں کے ساتھ انصاف کرنے پر تو کوئی پابندی نہیں ہے۔ کتنے لوگ انصاف کر رہے ہیں؟ نشہ چھوڑنے پر تو کوئی پابندی نہیں ہے، حکومتیں تو خود چاہتی ہیں، لیکن نشہ مسلمان زیادہ کرتے ہیں۔ سودی قرضہ لینے کا کوئی قانون تو نہیں ہے کہ تمہیں ضرور لینا پڑے گا، لیکن اکثر مسلمان سودی قرضے میں بندھے ہوئے۔ کیا کیا بتایا جائے، کیا کیا کہا جائے؟ بس ہمیں سب کو تبدیلی لانے کی فکر کرنی چاہیے۔ اصل مسئلہ یہی ہے کہ ہم ایک عجیب مزاج رکھتے ہیں۔ میں اپنی بات بالکل سمیٹ رہا ہوں، ختم کر رہا ہوں۔ دنیا کے کاموں میں ہمارا مزاج، عادت یہ ہے کہ جہاں بھی کام ہماری مرضی کا نہ ہو اسے ٹھیک کرنے کی پہلی فرصت میں کوشش کرتے ہیں۔ ہماری دکان جیسی چلنی چاہیے نہیں چل رہی، ہم کوشش کریں گے ٹھیک کرنے کی۔ ہمارے مکان میں کوئی کمی آ گئی، اس کو فوراً ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے۔ دنیا کے سارے کاموں کو پہلی فرصت میں ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، اور دین کے معاملے میں صبر کر کے چلتے ہیں کہ جو چل رہا ہے ٹھیک۔ حالانکہ اصل مسئلہ تو دین کا ہے، اصل مسئلہ آخرت کا ہے۔ کس وقت دنیا سے جانے کا بلاوا آ جائے کچھ پتہ نہیں ہے کسی بھی آدمی کے لیے، عمل کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ تو ہمیں سوچنا یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو ابھی ٹھیک کرنے کی کوشش کریں۔ میں لوگوں سے کہا کرتا ہوں کہ ایمانداری سے بتاؤ بدلنے کی ضرورت ہے یا نہیں، اور اس کا ایک ٹیسٹ ہے۔ ٹیسٹ یہ ہے کہ سوچو اگر ابھی اللہ کی طرف سے بلاوا آ جائے، آ تو سکتا ہے نا، یا نہیں آ سکتا؟
سب کہیں گے آ سکتا ہے، اگرچہ دل کے اندر یہ ہے سب کے کہ ابھی نہیں آ رہا. کیا خیال ہے؟ لوگ زبان سے کہتے ہیں کہ موت کا پتہ نہیں کب آ جائے، لیکن دل میں سب نے سوچ رکھا ہے کہ ابھی ہمارے ابا کی عمر 80 سال تھی تو ابھی تو ہم 50 کے ہی ہوئے ہیں، 30 سال اور باقی ہیں. 90 سال ہوئی تھی تو ابھی 40 سال باقی ہے. سب نے سوچ رکھا ہے، حالانکہ کچھ پتہ نہیں ہے. تو سوچیں اگر ابھی ہمارا وقت آ جائے تو کیا ہمارے حالات ایسے ہیں کہ سیدھے جنت میں جانے کا کی اجازت مل جائے، اللہ تعالیٰ خوش ہو جائیں کہ میرا بہت اچھا بندہ آیا ہے؟ ہم اپنے بارے میں تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ بالکل اس کا یقین نہیں ہے، بہت زیادہ ڈر ہے. اللہ تعالیٰ اگر ایک غلطی پر بھی پکڑ کرنے لگے تو بیڑا غرق ہو جائے گا. اس کا مطلب کیا ہوا؟ جب ہم میں سے ہر ایک سوچ کر یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے حالات ایسے نہیں ہیں کہ اگر ابھی موت آ جائے تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے. اور میں لوگوں سے کہا کرتا ہوں کب بدلیں گے، کب بدلنے کا پروگرام ہے؟ اس معاملے کو ہم ٹال کے رکھتے ہیں. بہت سارے لوگ ہیں جو سوچتے ہیں کر لیں گے توبہ، بھائی ابھی تو ہمارا کھانے پینے کا زمانہ ہے، کھیلنے کا زمانہ ہے، تفریح کا زمانہ ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ زندگی کی کچھ خبر نہیں ہے. جب موت کا وقت مقرر ہے اور ہمیں معلوم نہیں ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہم یہاں بیٹھے ہیں، اپنے پاؤں سے جلدی نہ جائیں، دوسرے لوگ اٹھا کر لے جائیں، ایسا بھی ہو سکتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے ابھی ہمیں اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے، فوراً بدلنے کی ضرورت ہے. مرنے سے پہلے تو بدلنا ہی ہے، اور مرنے کا کچھ پتہ نہیں ہے کہ کب موت آ رہی ہے. لہٰذا تبدیلی کی نیت کریں، اپنے آپ کو بدلنے کی نیت کریں، اپنے بچوں کو اپنے گھر والوں کو صحیح کرنے کی نیت کریں، ارادہ کریں پکا اور اس کی کوشش شروع کریں. یہی اصل مقصد ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی اصلاح کی حقیقت میں فکر عطا فرمائے. اللہ ہمیں اپنے غلطیوں کا، اپنی کمیوں کا، اپنی خامیوں کا صحیح احساس نصیب فرمائے. ایک حدیث کا یہ مضمون ہے کہ جس پر اللہ کی نعمت ہوتی ہے اس کو اپنی غلطیوں کا احساس ہوتا ہے، اپنے عیبوں کا احساس ہوتا ہے، اور جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں اسے دوسروں کی غلطیوں کا احساس ہوتا ہے. جی ہم مسلمان کہاں ہیں؟ سوچیے ذرا، ہم میں سے اکثر کا کیا حال ہے؟ دوسروں کی غلطیوں کی خبر ہے، اپنی غلطیوں پہ توجہ نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضی چل رہی ہے. اللہ کو راضی کرنے کا راستہ یہ ہے کہ اپنی غلطیوں پر دھیان کریں اور ان کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. بعض احباب نے مجھ سے کہا تھا کہ وہ بیعت بھی ہونا چاہتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ بیعت کا مقصد یہی تبدیلی ہے. جس تبدیلی کی بات ہم کر رہے ہیں اسی مقصد کے لیے یہ کام ہوتا ہے.